میں نے صبری سنی اور عنوان ہے کہ بھٹو کا قتل قادیانیوں اور امریکہ کی مشترکہ سازش تھی۔ لکھتے ہیں کہ اگر پوچھو کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کون اس کی مخالفت کر رہا تھا، تو جواب ملے گا کہ قادیانی کر رہے تھے، علماء بالکل مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کی اگر ثابت شدہ مخالفت میں کوئی پیش تھے تو وہ یہ آج والے وہی علماء ہیں جو اس وقت پاکستان کے ٹھیکیدار اور پاکستان کو اس کا صحیح تشخص دلوانے کے درپے ہیں، ان کے خیال میں جو صحیح تشخص ہے۔ تقسیم کے وقت پنجاب کے بعض اضلاع پاکستان کے ہاتھ سے کیوں نکلے؟ قادیانیوں کی غداری کی وجہ سے نکلے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ قادیانیوں کی وجہ سے نہیں بنا۔ لیاقت علی خان صاحب کو کس نے شہید کیا؟ یہ قادیانیوں کی کارستانی تھی۔ پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد سینئر جنرلز جنرل افتخار خان اور جنرل شیر خان ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے۔ یہ قتل قادیانیوں نے کیے تھے۔ جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے تو انہیں قادیانی قرار دیا جا رہا تھا۔ جب انہیں برطرف کر دیا گیا تو اسے بھی قادیانیوں کی چال قرار دیا گیا۔ یہ جو قرار دیے جانے والا چسکا ہے، یہ ملائیت کو تقریباً پاکستان بنتے ہی لاحق ہو گیا تھا۔ یہ عارضہ ہے، یہ چسکا کیا ہے، یہ بیماری ہے۔ وہ جو احمدی نہیں ہیں ان کو قادیانی قرار دیتے ہیں، اور جو احمدی ہیں ان کو غیر مسلم قرار دینا، یہ دو شوق ہیں اس کے، اور اسی کے اوپر ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ استوار ہے۔ ملک کے دو حصوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور ملک دو لخت ہو گیا۔ یہ بھی قادیانیوں کی سازش تھی۔ جنرل یحییٰ خان صاحب کا اس سانحے سے کیا لینا دینا؟ وہ کوئی قادیانی تو تھے نہیں۔ بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو یہ قادیانیوں کا کیا دھرا تھا، اور جب انہیں پھانسی دی گئی تو یہ بھی قادیانیوں کی سازش تھی۔ جنرل ضیاء صاحب کا جہاز کریش ہوا، قادیانیوں نے میزائل مارا ہوگا۔ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ہوں تو یہ بھی قادیانی کرا رہے ہیں۔ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ اگر مرغیاں انڈے نہ دیں تو قادیانی ذمہ دار ہوں گے، اور اگر انڈوں سے چوزے نہ نکلیں تو بھی قادیانیوں کو الزام دیا جائے گا۔ اگر مرغیاں پیدا ہو جائیں لیکن ان کا گوشت مہنگا بکے تو بھی وہی گردن زدنی ہوں گے۔ ملک کے کسی بھی سانحے پر کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ قادیانیوں کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ اس ذہنی روش کا ایک تازہ مظاہرہ آج 4 اپریل 2021 کو روزنامہ نوائے وقت میں پڑھنے کو ملا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی تھی، ان کی پھانسی کو آج 42 سال ہو گئے۔ آج نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ورلڈ پاسبان ختم نبوت کے پاسبان اعلیٰ علامہ ممتاز اعوان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ دل دہلا دینے والا انکشاف کیا کہ اسلامی ایٹم بم اور ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنا مرحوم بھٹو کی پھانسی کی بڑی وجہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید ختم نبوت ہیں، انہیں امریکہ اور قادیانیوں نے قتل کروایا ہے۔ اس لیے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے پر دستخط کرتے ہوئے بھٹو نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی بڑی سعادت ہوگی۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بھٹو صاحب کو قادیانیوں نے قتل کرایا تھا تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دلوانے میں کردار ادا کیا تھا وہ اس سازش میں قادیانیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو مرد حق جنرل ضیاء الحق صاحب کا نام آتا ہے۔ وہ ملک کے صدر تھے، پھر تو یہ یقینی ہے کہ وہ ضرور قادیانیوں کے ساتھ مکمل طور پر ملے ہوئے تھے، اور سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ پھر انہوں نے قادیانیوں کے خلاف آرڈیننس 20 کیوں جاری کیا، جس میں قادیانیوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگائیں۔ اس قانون کی بنا پر آج تک انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔
بھٹو صاحب کو نواب محمد احمد خان صاحب کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس کی ایف آئی آر ان کے صاحبزادے احمد رضا قصوری صاحب نے درج کرائی تھی۔ وہ تو ضرور قادیانیوں کے اشاروں پر چل رہے ہوں گے۔ کیا یہ بات آپ کو حیرت میں نہیں ڈالتی کہ چند سال پہلے ہی 1974 میں انہوں نے دوسرے ممبران اپوزیشن کے ساتھ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف ایک سخت قرارداد پیش کی تھی؟ اس قرارداد کے نتیجے میں اس مسئلہ پر قومی اسمبلی کی ایک اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی تھی اور آخر میں قادیانیوں یا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی تھی۔ یہ فیصلہ جسٹس آفتاب صاحب نے لکھا تھا۔ کیا یہ فیصلہ قادیانیوں یا احمدیوں کے اشارے پر لکھا گیا؟ چند سال بعد جب یہی جسٹس آفتاب وفاقی شریعت کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے خلاف کچھ احمدیوں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک نہایت سخت فیصلہ لکھا تھا۔ کیا سپریم کورٹ وہ تمام جج جنہوں نے بھٹو صاحب کی اپیل مسترد کی تھی قادیانی نواز تھے؟ اگر ہم یہ حقائق بھی نظر انداز کر دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ بھٹو صاحب کو احمدیوں نے اس پاداش میں قتل کروایا تھا کہ انہوں نے دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے انہیں غیر مسلم قرار دیا تھا، تو پھر اس کا لازمی رد عمل یہ ہوا ہوگا کہ تمام مذہبی جماعتوں نے اس عدالتی قتل کی شدید مذمت کی ہوگی۔ انہوں نے تو ایوان صدر کا محاصرہ کر لیا ہوگا اور بھٹو صاحب کی حمایت میں جلوس نکالے گئے ہوں گے، کیونکہ یہ مذہبی جماعتیں تو ہمیشہ سے احمدیوں کے شدید خلاف رہی ہیں۔ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا کارنامہ تو دراصل ان جماعتوں نے سر انجام دیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل تھا ان مذہبی جماعتوں کا۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو جمعیت العلماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے اسے انسانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ تمام سیاستدانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بھٹو کی موت عدلیہ کی بالادستی کا مظہر ہے۔ جنگ 7 اپریل 1979۔ یہ یاد دلاتے جائیں کہ 1953 میں احمدیوں کے خلاف فسادات کے ایک اہم قائد عبدالستار نیازی صاحب تھے۔ جمعیت العلماء اسلام کے قائد مفتی محمود صاحب، والد گرامی مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھٹو کی پھانسی پر بیان دیا تھا کہ بھٹو صاحب نے اپنے جرم کی سزا پائی ہے، اس سزا میں کسی کو ملوث ٹھہرانا بددیانتی اور تعصب ہے۔ روزنامہ جنگ 8 اپریل 1979۔ مجھے حیرت ہے کہ مفتی محمود صاحب نے تو قومی اسمبلی میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے ایک طویل تقریر کی تھی، اس موقع پر وہ کیسے قادیانیوں سے جا ملے؟ انہیں تو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ سب قادیانیوں کی سازش کی وجہ سے ہوا ہے، ہم اس فیصلے کے خلاف جہاد کریں گے۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو جنرل ضیاء صاحب کے وزیر چودھری ظہور الہی صاحب نے بیان دیا کہ اس مقدمے میں پاکستان کی عدالتوں نے مثالی طور پر انصاف مہیا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا ہو تو لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا اور کامیاب کیا، اور اب 4000 سال کے بعد جنرل ضیاء صاحب کو یہ استقامت عطا فرمائی کہ وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا کارنامہ سر انجام دے سکیں۔ ان کے صاحبزادے چودھری شجاعت حسین صاحب اس بیان پر روشنی ڈال سکتے ہیں، جو بیان جنگ روزنامہ جنگ 10 اپریل 1979 کو چھپا۔ اب یہ آپ دیکھتے جائیں کہ میڈیا کے یعنی جو پرنٹ میڈیا کے اخبار ہیں سارے نام آتے جا رہے ہیں، اور جتنی پارٹیاں ہیں سیاسی مذہبی ان کے جو مختلف کرتے دھرتے ہیں یہ ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، خاص طور پر مذہبی پارٹیوں کے، اور ظہور الہی جیسے اور چودھری شجاعت جیسے جو ہیں مذہبیوں کو ملا کے سیاست کرنے والے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب نے یہ کہہ کر کہ بھٹو صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے سے معذرت کر دی کہ غائبانہ نماز جنازہ میری فقہ میں جائز نہیں۔ روزنامہ صداقت 8 اپریل 1979۔
جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید احمد صاحب نے، جو اس وقت ضیاء صاحب کے وزیر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، بی بی سی کو انٹرویو دیا کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت ملنا عدلیہ کی بالادستی کا ثبوت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اب عدلیہ کے نزدیک امیر غریب سب برابر ہو چکے ہیں۔ پاکستان ٹائمز 7 اپریل 1979۔ اگر بھٹو صاحب کو قادیانیوں نے قتل کرایا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کو فوری طور پر اپنا استعفیٰ ضیاء صاحب کی میز پر رکھنا چاہیے تھا۔ جماعت اسلامی کے سربراہ طفیل محمد صاحب نے بیان دیا کہ بھٹو کا مقدمہ آمرانہ ذہن رکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ خدا کی دسترس سے بلند شخصیت بھی محفوظ نہیں۔ امروز 8 اپریل 1979۔ جمعیت العلماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ بیان دیا کہ بھٹو صاحب کی موت ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی پکڑ سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ روزنامہ مشرق 5 اپریل 1979۔ پیر صاحب پگاڑا نے بیان دیا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ملی ہے۔ ڈان 7 اپریل 1979۔ مجھے حیرت ہے کہ اگر بھٹو صاحب کو قادیانیوں نے اس لیے سازش کر کے قتل کرایا تھا کیونکہ انہوں نے ایک عظیم مذہبی فریضے کی ادائیگی کی راہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، تو پھر یہ تمام جید علماء اور مذہبی پارٹیوں کے قائدین اس کی مذمت کرنے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کی بجائے اس فیصلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے کیوں ملا رہے ہیں؟ انہیں تو فوری طور پر اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہیے تھا۔ اور آج تو نوائے وقت یہ خبر شائع کر رہا ہے کہ بھٹو صاحب کو قادیانیوں نے قتل کرایا تھا۔ اس وقت نوائے وقت یہ خبر شائع کر رہا تھا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں پر موجود پاکستانی اتنے خوش ہوئے کہ فوری طور پر انہوں نے مسجد نبوی میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ نوائے وقت 13 اپریل 1979۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم اخبارات اور صحافت کے میدان میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔